بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ کہ میں اللہ رب العزت کے جو نور ہیں ان کا یہ جو عطا کرتا ممبر ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہ کسی کی گستاخی ہے، نہ کسی کی بے ادبی میرے مائنڈ میں ہے، نہ کسی کی اہانت میرے مائنڈ میں ہے۔ فقط میرے مائنڈ میں ہے تبلیغ اللہ کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی۔ اگر کسی کو لگے گا کہ گستاخی ہو رہی ہے تو بھائی وہ فتویٰ قرآن پہ لگائے یا مصطفیٰ کے فرمان پہ لگائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سنیت بتانی ہے، سنیت پہنچانی ہے، سنیت دکھانی ہے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں۔ جو موضوع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کے اوپر تو ویسے میرے 48 گھنٹے کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں نے ایک نقطہ دینا ہے۔ مجھے آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا ہی نہیں، لیکن جو مقام اہل بیت پہ بات کرے پھر اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ ہماری اپنی کیا اوقات ہے۔ آج اس ہستی پہ میں لب کشائی کرنے کی یہ جسارت کرنے لگا ہوں جن کا مقام اتنا بلند ہے۔ میں اور آپ کیا بات کریں گے اس بی بی کے بارے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ہستی ہے کون، اور امتیوں نے اسے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے۔ میں بات شروع کے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کے قرآن کی سمجھ نہ آئے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے سیاق و سباق کی سمجھ نہ آئے، اس کے الفاظ کی سمجھ نہ آئے، اس کے احکامات کی سمجھ نہ آئے، اس کے ناسخ اور منسوخ کی سمجھ نہ آئے، اس کے معنی کی سمجھ نہ آئے، تو اپنی طرف سے من گڑت اس کی توجیہ کر کے، تشریح کر کے عقیدے نہ بنایا کرو، بلکہ جب تمہیں سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اچھا، کسی کٹیا میں، کسی جھونپڑی میں کوئی بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ کا، آپ اس کے پاس چلے گئے، بابا جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، قرآن سے کچھ صراط مستقیم کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ انعام یافتہ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا تو دے۔ وہ بابا جی کہیں گے پتر میں کہاں سے سمجھاؤں، میں تو قرآن پڑھا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے بابا جی قرآن میں لکھا ہے کہ جب تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، تو آپ سارا دن ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ اللہ، تو میں تو اس لیے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں ایک جملہ سمجھانے کو، یہ جو قرآن کہتا ہے نا ذکر، یہ ذکر کا معنی ہے قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا میں مختصر سمری دے رہا ہوں۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے جب تمہیں میری سمجھ نہ آئے، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، سورہ اقرا پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے جو اپنی طرف سے میرے معنی اخذ کرتے ہیں پھر پڑھتے مجھے ہیں، مجھے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہوں۔ اور جو ذکر والوں سے جا کے پوچھتے ہیں وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ تو یہاں بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ ذکر سے مراد ہے قرآن۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں قرآن کی کسی آیت مجیدہ کی سمجھ نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن، اب آپ تاج کمپنی چلے گئے، آپ نے جا کے کہا یار یہ کچھ آیات ہے ادھر مجھے تو سمجھا دیں، وہ کہیں گے بھائی ہم کہاں سے سمجھائیں، ہم تو قرآن کی بائنڈنگ کرتے ہیں، اس کی پرنٹنگ کرتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں۔ یہ تاج کمپنی ہماری ایک کمپنی ہے، قرآن کی پبلشنگ کرتے ہیں ہم قرآن کو کیسے بتائیں گے آپ کو؟ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، مولا میں تو ہر طرف گیا ہوں، مجھے قرآن والے تو بتا دے۔ یہ قرآن والے کون سے ہیں جن سے قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا ناسخ، اس کا منسوخ، اس کا شان نزول، جو الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک قرآن کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، بتا تو صحیح وہ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا بھیجا تو ہے آمینہ کا لال، جاؤ اس سے جا کے پوچھو تمہیں بتائے گا۔ میں تو تمہاری عقل میں نہیں آتا، خرد میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، مجھ سے کیا تم نے پوچھنا ہے؟ پوچھو میرے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، رسول اللہ قرآن والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَهْلُ ذِكْرٍ، میری اہل بیت ہی قرآن
قرآن والے ہیں. یہ اہل سنت کی 150 کتابوں کی حدیث دے رہا ہوں. پتہ چلا اہل بیت ہی قرآن والے ہیں. اچھا بالعموم اللہ نے اہل بیت کا نام لے لیا, اللہ کے رسول نے. اس کو بالخصوص کیا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان. یہ الگ بات ہے کہ مولوی نو اے ماں نظر نہیں آندی. یہ وہ ماں ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا معلی کی مٹی عطا کی تھی جو جبریل لے کے آئے تھے. یہ وہ ہماری ماں ہے. جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلی تشریف لے کے گئے تو پیچھے آپ کی صاحبزادی فاطمہ صغرا کو, زینب کبریٰ کو, اس کی چھوٹی بہن زینب صغرا کو ان کی خدمت کرتی رہی, ان کی نوکری کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے ہماری, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جن کو پاک سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کو ماں کہہ کے بلاتی تھی, جو پاک سیدہ کی بیماری میں مصیبت میں خدمت کرتی رہی, جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی. وہ ماں ہے ہماری. مجھے باہر پکڑ کے لے جائیں لاموسا کھاریاں لے جائیں, جہاں آپ کا جی چاہے لے جائیں. مجھے کوئی مسجد دکھائیں, جامع مسجد ام سلمہ, نہیں سمجھے. اور یار کوئی مدرسہ دکھائے یار, ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیا تے صحابہ بھی تیری مرضی دے. جو اس بی بی کا مقام مرتبہ ہے, جو سٹیٹس ہے, پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان جیسا مقام اور مرتبہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ روایت کرتی ہے, ان کا ملا جنگ صفین پہ آپ کا ہماری اہل سنت کی مستدرک للحاکم پڑھ لیں, سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے. اپنے بیٹے کو عمر بن ابی سلمہ ام سلمہ, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. ہاں رکھا تھا, ان کے بیٹے کی محبت میں رکھا تھا. جو جنگ صفین میں مولا پہ قربان ہوا ہے, بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں علی اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے روکتا نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا, نہیں سمجھ رہے بات یار, اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتا کہ نبی کی گھر والیوں گھر سے باہر نہیں نکلنا, علی آپ حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں, پہلی صف پہ, فرنٹ پہ, جنگ جمل ہو یا صفین, سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے حدیث مصطفیٰ. آپ کہتی انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقانی حتی یرد علی الموت. گالی مک گئی. اماں کہتی حضور نے فرمایا لوگوں سنو, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا, حدیث ثقلین سنی ہے نا, انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم امرین, فی روایت انی تارک خلیفتین, 2 اولی الامر چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. لیتفرق حتی یرد علی الحوض, میں سمری دے رہا ہوں, یہ قرآن اور اہل بیت میرے جڑے ہوئے ہوں گے, جڑے رہیں گے, قیامت کے روز بھی جڑے آئیں گے. آپ پتا چلا کہ قرآن والے کون ہیں؟ بولو یار, وہ قرآن جن کے گھر پہ آیا, جنہوں نے قرآن کو بچایا ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں, جب یزید پلید قرآن پہ حملے کر رہا تھا, قرآن کے حلال کو حرام کر رہا تھا, حرام کو حلال کر رہا تھا, تو قاری قرآن تو بڑے تھے, یارو حافظ قرآن بھی بڑے تھے. ہاتھ ہو گئے یار, تو کون آیا قرآن کو بچانے کے لیے؟ قرآن والا, قرآن کا وارث ہی آیا نا. بولے تو اس کا مطلب ہے, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے, کوئی صحابی وارث قرآن نہیں, حضور کی اہل بیت ہیں وارث قرآن. حضور نے جاتے وقت صحابہ کو ہی کہا تھا, مجھے اور آپ کو نہیں کہا تھا, ہم نہیں تھے ادھر. صحابہ کو کہا تھا میں جا رہا ہوں, تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراۃ اہل بیتی. میرے صحابیوں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. اگر پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت پالو گے, اگر چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کون؟ میں اور آپ. حضور کی امت میں صحابہ کا جو سٹیٹس ہے بڑا بلند ہے. حضرات تاجدار کائنات کا فرمان سنو, میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں قرآن اور قرآن والی آل دے کے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد ان کو پکڑ لینا, تھام لینا. اگر پکڑ لو گے ہدایت کو پالو گے, منہ موڑ لو گے گمراہ ہو جاؤ گے. مولوی جی جب تک صحابہ بھی
कहता हूं, मौलवी जी जब तक सहाबा भी अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, बिलाल हो, जाबिर हो, हुज़ैफा हो, साद हो, जब तक सहाबा भी अहले बैत का दामन ना पकड़े, सहाबा को हिदायत नहीं मिलती। ऐरे गहरे की क्या औकात है? हिदायत को जोड़ दिया मेरे आका ने कुरान और अहले बैत के साथ। ओए होए, और फरमाया कि दोनों वजनी हैं। इस पे मैं सकलैन पे ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता, ये मेरा मौजू नहीं, फिर कभी आपको सकलैन के बारे में समझाऊंगा। नुक्ता ये समझा रहा हूं कि जो कुरान वाले हैं ना, वो हजूर की अहले बैत है, जो कुरान के वारिस हैं। बल्कि कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है ना, हजूर पे नाज़िल हुआ है। बोले हजूर के अलावा जो बंदा ये कीदा रखे ना कि कुरान किसी और पे भी नाज़िल हुआ है, तो उसी वक्त काफिर। मैं कुरान नाज़िल होने की बात कर रहा हूँ, जबरील की नहीं। वो यार जबरील तो आते वक्त भी मौला के दर पे आता था, जाते वक्त भी सलूट मार के जाता था। कुछ जाहल कहते हैं, पढ़े लिखे जाहल, जबरील गैर नबी की तरफ तो आ ही नहीं सकता। मैंने कहा तेरा ये अकीदा कुरान के खिलाफ है। मैं कहा पढ़ कुरान, हजरत मरियम जागो की है यार, नबिया ने, मेरा ख्याल है हजरत मरियम नबिया ने, नबी दी अम्मा। बोलो नबी की माँ है ना, नबिया नहीं तो आता है कि नहीं जबरील? बस तकलीफ इनको ये है कि अली के पास क्यों आता था। ये असल मरोड़ ये है। कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है, हजूर पे। अब सुनो, मैं अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूँ। हजरत अबू तुफैल कहते हैं, हजूर के आखिरी सहाबी हैं हजरत अबू तुफैल, यानी जो सबसे लास्ट में जिनका विसाल हुआ है ना सहाबा में, वो हजरत अबू तुफैल है, आमर इब्न वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 110 हिजरी में उनका विसाल हुआ है। हदीस के रावी वो कहते हैं, मैंने एक मंजर देखा, सारे सहाबा में नीचे बैठे हुए थे, मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम थे। बाद में कुरान के वारसों की समझा रहा हूं कि वारस है नहीं। अब बोलो यार, हजरत अबू तुफैल कहते हैं ऐसे मिंबर के ऊपर मौला खुतबा दे रहे हैं। खुतबा क्या दे रहे हैं? सलूनी अन किताबिल्लाह फइन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ्तु बिलैल नज़रत अम बिनहार फी सहलिन अम जबल। अबू तुफैल कहते हैं मौला ने फरमाया, लोगों आओ कुरान के बारे में जो पूछना चाहते हो पूछ। कुरान की कोई एक आयत ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, फहम ना हो, अदराक ना हो। जो रात को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन में नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है। अगली बात बड़ी खास, इसका मतलब ये कुरान के वारिस हैं। जो कहते थे ना हमारे लिए कुरान काफी है, उनके लिए भी कुरान काफी नहीं रहा। हर फैसला ही कुरान के खिलाफ। वो यार मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, ज्यादा बंदे हो पढ़े सही मुस्लिम हमारी। वो जो कराची वाला मुनाजरा सुना है आपने, उसमें मैंने मौलवी साहब को यही दलील दी थी ना, अल्लाह का कुरान कहता है कि अफजल वो होता है जिसके पास ज्यादा इल्म हो। मैंने 15-20 आयतें पढ़ी कि इल्म वाला अफजल होता है, फिर 50 हदीसें पढ़ी, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। मेरा अकीदा था कि पाक मोहम्मद के बाद मेरा दावा अली जैसा कोई नहीं कायनात में। वो 2 नंबर मौलवी साहब पिसरे नू कहता था मैं अली का बेटा हूं, उसका दावा तो कहता था नहीं, पहले नंबर पे हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत। उसने कुरान से जब इस्तदलाल किया, मौला अली का इल्म बताया, तो चारों में पहला साबित करने के लिए कुरान जो मेयार दे रहा है, जो मदार अफजलियत बयान कर रहा है इल्म, तो तीनों का भी इल्म तो बताना ही था ना मैंने। और यारों गुस्ताखी नहीं थी, खुदा की कसम खा के तो गुस्ताखी नहीं। मैंने कहा सही मुस्लिम पढ़ो भाई जी, मुस्तदरक लिल हाकिम पढ़ो, सयूती को पढ़ो। ये तीनों का इल्मी लेवल तो ये था कि इनको तो तयम्मुम करने का भी तरीका नहीं आता था, उनको तो हद जारी करने के काम नहीं आते थे, हर फैसले ही गलत। इसीलिए तो हजरत उमर कहा करते थे लौला अली और हलाक उमर, अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अली अलैहिस्सलाम ना होते तो वो कहते मैं हलाक हो जाता। क्यों हलाक हो जाते? अली अलैहिस्सलाम ऑक्सीजन देते थे उनको, फैसले गलत करके। और यार मौला फैसले दुरुस्त करते थे ना, तो गई यार, मौला फैसले दुरुस्त करते थे, इसलिए वो कहते थे आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बल्कि दूसरी रिवायत है जो इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में लेके आए, मैं इस पर ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता कि इस तरफ मैं चल पड़ूं। उसमें कहा करते थे मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं जिस फैसले में अली ना हो। इसका मतलब है कि इनके पास सबसे ज्यादा कुरान का इल्म है, नॉलेज है, ये इल्म वाले हैं।
اگر اسی پہ میں صرف حدیثیں ہی پڑھنا شروع کر دوں، ترجمہ بھی نہ کروں، راحت ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنا علم ہے یار ان کے پاس۔ بلکہ سنو حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث، گالی مک گئی۔ فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے ہیں؟ بولو، 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دی۔ اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے یار، وَلِلنَّاسِ وَاحِدٌ، اور چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا نا، والا شارکنا فی سدسنا، وہ چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ صحابہ جو تھے، جتنے بھی صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، وہ سارے آ کے اس گھر کے بچوں سے ٹیوشن لیتے تھے۔ اب بولو یار، وہ جبریل بھی اس گھر کا شاگرد جے، علم اس گھر کی باندھی ہے، لونڈی ہے، علم تو اس گھر سے آ کے خیرات لیتا ہے یار۔ مجھے کوئی دنیا کا ملا بتائے اس گھر کے بچوں نے بھی کسی مدرسہ، کسی مولوی صاحب سے جا کے علم حاصل کیا ہو؟ اللہ نے ان کو پڑھا کے بھیجا ہے۔ پتا چلا یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کا سب سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، نالج ہے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ بولیں سمجھ گئے؟ اب اگلا جملہ، ہمارے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، فضائل صحابہ میں، سینکڑوں کتب اہل سنت میں، شیعہ سنی، میں سنیوں کی روایتیں دے رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بی بی پاک پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لے کے گئی اور جا کے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت میں قرآن کے بعد کہتے ہیں بخاری کا درجہ ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ جب بی بی پاک تشریف لے کے گئی، اپنی وراثت کا جب مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر نے آگے سے حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ۔ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں آپ کو حضور کی وراثت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت، وہ جاگو تو رکھی ہے یار، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اچھا، بی بی پاک نے آگے سے قرآن پڑھا، اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ، کوئی ایک سکول آف تھاٹ، کوئی ایک فقہ ایسی نہیں کہ جس کا اس میں اختلاف ہو، ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکرائے نا، قرآن سے، قرآن کوئی اور بات کر رہا ہو، اس روایت میں کوئی اور بات ہو، تو روایت کو چھوڑیں گے، قرآن کو پکڑیں گے۔ بولو ذرا کیجیے یار۔ بی بی پاک نے وراثت پہ آیات مقدسات پڑھی کہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، بلکہ حضرت زکریا نے نہیں کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خوف ہے، وارث دے مجھے۔ اچھا، رشتہ داروں کے بارے میں خوف کیا تھا؟ کہتے ہیں علم چھین لیں گے رشتہ دار۔ اچھا، کوئی بندہ مجھ سے علم چھین کے دکھائے، گن لے آئے نا اور مجھ سے علم چھین کے لے جائے، پیسے چھین سکتا ہے، مال بھی چھین سکتا ہے یار، زمین پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے، علم تو نہیں چھین سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو خدشہ تھا اپنے مال کا۔ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی نص بتا رہا ہوں میں، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء وارث بنتے بھی ہیں، وراثت لیتے بھی ہیں، وراثت دیتے بھی ہیں۔ جو خبر واحد ہوتی ہے، آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں تو نہیں نہ کہہ گئے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ بولیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہوتی ہے، وہ خبر کہتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیں نہ لڑائی نہ جھگڑا، شیعہ ہوں، اہل سنت ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سارے کہتے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے روایت کو چھوڑیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یار، جس کی محفوظیت کی اللہ نے خود گارنٹی لی ہوئی ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ روایتیں تو لوگوں کے ذریعے پہنچی، اس میں اگر مگر ہو سکتا ہے، اف بٹ ہو سکتا ہے، اس لیے روایات کو، حدیث کو
جانچنے کے لیے، اس کی جانچ پڑتال کے لیے اس کے اوپر ایک علم ہے، نالج ہے، جس کو علم اسماء رجال کہتے ہیں۔ قرآن کو چیک کرنے کا کوئی علم نہیں۔ جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ دے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو گیا نا، چونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو شک ہی نہیں نہ کرنا۔ اب بڑی خاص بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، انہوں نے اپنے باپ کی وراثت لی۔ یہ جو حضرت ام ایمن ہے، بولو ذرا کی ہو گیا جی، وراثت میں آئی، تلوار وراثت میں ملی، بولیں مسلح وراثت میں ملا، چار پہیہ وراثت میں ملی۔ اگر انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں تو حضور نے کیوں لی؟ اور اگلی بات، یہ ناسبیت کے اوپر میں نے 2 گھنٹے لگا کے دلائل دی، نیٹ کھولے ذرا، ایسا کیٹو پہاڑ گرایا میں نے، بڑے بڑے مولوی آئے رد کرنے، لیکن ہو نہیں سکا۔ اور یہ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بائی کا لال کر بھی نہیں سکے گا۔ ہم مان لیتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے جو انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں ان میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ٹھیک ہوگی بات؟ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تسلیم کر رہے ہیں یا؟ چونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو پاک بی بی جب گئیں تو حضرت ابوبکر نے کہا انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں، تو لہٰذا میں آپ کو نبی کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں آیا کہ انہوں نے کوئی چیز بھی نہ دی، رتی برابر بھی کوئی چیز نہ دی، لہذا انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی۔ اب اگلی بات، جو ورثاء ہوتے ہیں ان میں بیٹا، بیٹیاں، بیوی، ماں باپ، یہ سارے اعزاء و کارب اس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکلوتی بیٹی تھی، حضور علیہ السلام کا نہ اور کوئی بیٹا تھا، چلو جو 4 مانتے نا وہ 4 بیٹیاں تھیں، اکلوتی تھی نا، بولیں یار اکلوتی، تو باقی تھی حضور علیہ السلام کی ازواج، یار امہات المومنین۔ بیوی کا قرآن نے بیان کیا 1/8، 1/8۔ اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، مولوی جی فتوے نہ لگانا اور گستاخی کی FIR نہ کروانا، اگر باپ کا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے تو دلیل لے کے آنا۔